السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وِد شیراز۔ میں ہوں شیراز احمد شیرازی۔ آج کی ولاگ میں ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں گے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب نے گزشتہ روز ایک پروگرام میں کہا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں صحت ایمرجنسی کی تو باتیں ہو رہی ہے، آپ نے ایسے کون سے اسپتال بنائے ہیں؟ تو اس پروگرام میں شفیع جان نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے خیبر ٹیچنگ اسپتال بنایا ہے، ہم نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بنایا ہے، ہم نے جو ہے لیڈ ریڈنگ اسپتال کی تعمیر ہمارے حکومت یا ہمارے دور میں ہوئی۔ کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ مجھے تو یہ سن کر حیرانگی ہوئی کہ شفیع جان صاحب ایک صوبے کے ترجمان ہے، صوبائی حکومت کے ترجمان ہے، وزیر اطلاعات بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یار اس طرح کی بیانات مجھے حیرانگی تھی۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو لیڈ ریڈنگ اسپتال ہے وہ 1927 میں بنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے وہ 1992 میں، جب عمران خان نے سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا، تب وہ اسپتال بنوائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو پلیزک سینٹر ہے وہ 1981 میں تعمیر کی گئی تھی، جبکہ پشاور یونیورسٹی بھی 1950 میں عمران خان کی پیدائش سے 2 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ بات سن کر حیرانگی ہوئی مجھے کہ ایک صوبے کے معاون خصوصی برائے اطلاعات یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بنایا، انہوں نے لیڈ ریڈنگ اسپتال جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے، لیکن کتنی سنجیدگی سے وہ کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف سے ہم بات کریں گے، گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی 17 دسمبر کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے LRH پشاور کا دورہ کیا اور وہاں پر ایک خاندان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ بچے کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے ڈائریکٹر لیڈ ریڈنگ اسپتال کو اس وقت نکالا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی یار محمد خان نیازی صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی جاری ہوا کہ جو ڈائریکٹر ہے LRH کے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج 13 دن گزرنے کے بعد نوشیروان بھرکی، جو کہ عمران خان کے رشتہ دار بھی ہے، اور وہ نوشیروان بھرکی جو کہ ڈائریکٹر LRH ہے، وہ اپنے عہدے پر ابھی تک براجمان ہے۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ سہیل افریدی جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر لیں گے، ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ بھی جاری ہوا، لیکن ابھی تک 13 دن گزرنے کے بعد ابھی تک نوشیروان بھرکی اپنے عہدے پر براجمان ہے۔ کل 31 دسمبر کو ان کے ٹرینور کا لاسٹ ڈیٹ ہے، وہ 31 دسمبر کو وہ اپنے عہدے سے یعنی کہ سبکدوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ابھی تک وہ اپنے عہدے سے نہیں ہٹے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے زیادہ نوشیروان بھرکی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہیں، اور ابھی تک ان کو کوئی نہیں ہٹا سکا۔ آج میری بات ہو رہی تھی سابق ترجمان خیبر پختونخوا حکومت جناب اجمل وزیر صاحب سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نوشیروان بھرکی وہ ڈائریکٹر ہے LRH کے کہ جو پشتو میں ہم کہتے ہیں پو زبان دی مرچ نہ پیدی، یعنی ناک پر مکی بھی وہ نہیں چھوڑتے، اتنے وہ طاقتور ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ عمران خان کی کزن ہے، انہوں نے لگوایا تھا، اور ابھی تک وہ براجمان ہے۔ اور سہیل افریدی کے اعلان کے بعد، سہیل افریدی کے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد نوشیروان بھرکی کو ابھی تک اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکا۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کہ وزیر خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے لاہور کا دورہ کیا، لاہور کا یاترا ہم نے دیکھا۔ پنجاب اسمبلی وہ گئے، وہاں پر سوالات بھی ہوئے ان سے، صحافیوں نے ان سے سوالات بھی کیے، کچھ صحافیوں نے گھٹیا صحافت کی انتہا کر دی تھی، لیکن وہ ہر سوال کے جواب میں یہ بتاتے رہے کہ سوال آپ کو واٹس ایپ ہوا ہے۔ تو جناب عالی، واٹس ایپ کے جو سوالات ہوتے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آتے تھے، اور مجھے کتنے ایسے منسٹر یاد ہے کہ جو واٹس ایپ پر رات کو سوالات بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے کل مجھ سے یہ سوالات کرنے ہیں۔ آپ ہر صحافی کو PTI کا صحافی تصور نہ کریں، آپ ہر صحافی کو PTI کے اس زاویے میں نہ ناپے نہ تولے۔ اور PTI کا دور تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ آپ لوگ صحافیوں کو سوالات دیتے تھے، آپ لوگوں نے صحافیوں کے اندر گروپ بندی بنائی تھی، آپ لوگوں نے جو PTI بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے اندر 2 گروپس بنائے تھے، آپ اپنے جو مخصوص صحافی تھے ان کو ساتھ لے کر دوروں پہ چلتے تھے، لیکن اب وہ دور نہیں رہا۔ تو جو سوال آپ کو برا لگے اس کا جواب بے شک نہ دیں، لیکن صحافی پر واٹس ایپ پر سوال ریسیو ہونے کا جو الزام ہے وہ آپ نہ لگائے۔ گو کہ میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کیے تھے کہ یہ صحافت کی بے توقیری ہے، یہ صحافت کی توہین ہے، یہ تذلیل ہے صحافت کی اقدار کی۔ جس طرح لاہور میں صحافی سوالات پوچھ رہے تھے، لیکن ان کے جوابات بھی اس طرح نہیں دینے چاہیے جس طرح مینا خان نے جوابات دیے، جس طرح CM صاحب نے جوابات دیے۔
ان گھٹیا سوالات کے شائستگی سے بھی آپ جوابات دے سکتے تھے۔ اس کے بعد 2 پیجز پر مشتمل ایک خط جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو لکھا سہیل افریدی نے، اور اس خط کے جواب میں آج عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ظاہر بات ہے جو جملہ انہوں نے پنجابی میں آج اس خط کے جواب میں کہا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس خط کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ یعنی سہیل افریدی نے جو 2 پیجز پر مشتمل خط لکھا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو، وہ خط بھی اب جو کا تو رہے گا، وہ اس خط کے جواب میں بھی اب کوئی جواب جو ہے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سے بدامنی کی فضا ہے خیبر پختونخوا میں، ایک طرف سے کرپشن وہاں پر عام ہے، ایک طرف سے صحت کا نظام درہم برہم ہے، ایجوکیشن کا نظام درہم برہم ہے، کوہستان اسکینڈل جیسا اسکینڈل۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدامنی کی انتہا ہے کہ کل باجوڑ میں بھی ایک میجر جو ہے وہ شہید ہوا۔ اس طرح روزانہ کی بنیاد پر کارروائی جو ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے، بدامنی کنٹرول نہیں کی جا رہی، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں بھی ابھی تک ان کو جو ہے کوئی ہمیں دیکھا کہ بدامنی کو شکست نہ مل سکی۔ دوسری طرف سے وزیر خیبر پختونخوا اپنے صوبے کو تنہا چھوڑ کر وہ لاہور کی یاترا پر نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہیں۔ آپ کی کامیابی تب ہوگی جب پہلے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے۔ آپ سے پنجاب کے اسٹریٹ موومنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی آپ کے صوبے کی۔ ایک حدیث بھی ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ ہر شخص سے اس کے رائے کے مطابق جو ہے پوچھا جائے گا۔ تو آپ سے سوال تو ہوگا، آپ سے خیبر پختونخوا کے جو عوام ہے وہ بھی سوال کریں گے، آپ سے خیبر پختونخوا کے باشندے بھی سوال کریں گے، آپ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی سوال کریں گے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کیا کیا، آپ نے خیبر پختونخوا میں بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے، آپ نے وہاں پر آپریشن رکوانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے، آپ نے وہاں پر جو گھر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں ان کو آپ نے کس طرح روکا، آپ نے وہاں پر صحت کے نظام میں مزید کیا بہتری لائی، آپ نے ایجوکیشن کے سسٹم کو کس طرح بہتر کیا، آپ نے خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر کو کس طرح مضبوط بنایا۔ آپ سے اس حوالے سے سوالات ضرور ہوں گے، آپ سے اسٹریٹ موومنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو سہیل افریدی صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عوام آپ سے اس طرح کے سوالات نہ کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں صوبے کی خدمت کرے تو آپ اسلام آباد کو چھوڑ کر اپنے صوبے میں جائیں، وہاں پر کام کریں اور وہاں پر ثابت کریں کہ آپ واقعی عوامی وزیر اعلیٰ ہے، آپ واقعی عوام کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے، تبھی جا کے خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ امن و امان کے لیے آپ نے جرگہ بلایا، کافی اپریشیٹ بھی کیا ہم نے، وہ جرگہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر تھا، اس میں گورنر خیبر پختونخوا سے موجود تھے، آپ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈاکٹر عباد جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ موجود رہے۔ اسٹیج ذمہ داری جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف سے شوکت یوسف زئی، پیپلز پارٹی سے احمد کنڈی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے شاہجہان یوسف نے نبھائی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ حکومت کا اور جو اپوزیشن ہے ان کا مشترکہ ایک جگہ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس 15 نکاتی ایجنڈے کا کیا ہوا، اس جرگے میں جو بات چیت ہوئی اس بات چیت کا کیا بنا، وہ جو آپ لوگوں نے مل کر دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے حکمت عملی بنائی تھی اس کا کیا بنا۔ کائنڈلی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، پریکٹیکلی ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، تب جا کے صوبے کے اندر پائیدار امن جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور تب جا کے جو صوبے کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ آپ میں اور پھر علی امین گنڈاپور میں ہمیں کوئی ڈفرینس، کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ آج کے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔